پاکستان کی سیاست میں کچھ نام ایسے ہیں جو ملک کی پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک نام ہے نواز شریف۔ ان کا سیاسی کیریئر وہ ایک ایسی داستان ہے جہاں زبردست طاقت ہے، بہت بڑی کامیابیاں ہیں، اور پھر اچانک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس پیچیدہ شخصیت کا سفر آخر تھا کیسا۔ 3، یہ نمبر بہت اہم ہے۔ کیونکہ اتنی بار نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور ملک کی ایسی ہنگامہ خیز سیاسی تاریخ میں یہ واقعی ایک ریکارڈ ہے۔ لیکن پھر ایک اور نمبر ہے، 0 یعنی 0۔ یہ ان ٹرمز کی تعداد ہے جو وہ پوری کر پائے، ایک بھی نہیں۔ اور یہی وہ تضاد ہے جو نواز شریف کے پورے سیاسی کیریئر کا مرکز ہے۔ سوال تو پھر یہی اٹھتا ہے نا کہ جو شخص 3 بار ملک کے سب سے طاقتور عہدے تک پہنچا، وہ ایک بار بھی اپنی مدت پوری کیوں نہیں کر سکا؟ چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ان کے سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ ان کی سیاست کی بنیاد اصل میں ان کے خاندانی کاروباری پس منظر میں ہے۔ دیکھیے، ایک بڑے صنعتکار خاندان میں پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی تھا کہ بزنس اور معیشت کی سمجھ تو انہیں وراثت میں ملی تھی، اور پنجاب میں ان کی جو یہ کاروباری سلطنت تھی، آگے چل کر یہی ان کے سیاسی قلعے کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اور پھر شروع ہوا ان کا سیاسی سفر، اور کیا تیزی سے آگے بڑھا۔ سوچیں، 1981 میں پنجاب کے وزیر خزانہ بنے، ٹھیک 4 سال بعد اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ، اور اس کے صرف 5 سال بعد 1990 میں سیدھا پاکستان کے وزیر اعظم۔ مطلب 1 دہائی سے بھی کم عرصے میں صوبائی سیاست سے نکل کر ملک کی قیادت تک پہنچ گئے۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ اب آتی ہیں 90 کی دہائی، یعنی ان کے پہلے 2 دور، اور یہ پاکستانی تاریخ کے شاید سب سے ڈرامائی ابواب میں سے ایک ہے۔ یہ وقت تھا طاقت کے کھیل کا، بڑے بڑے فیصلوں کا، اور شدید ٹکراؤ کا۔ اس ٹائم لائن کو اگر دیکھیں تو بالکل ایک سیاسی رولر کوسٹر جیسی لگتی ہے۔ 90 میں وزیر اعظم بنے، معیشت کو کھولنے کی کوشش کی، اور 93 میں انہیں دفتر سے ہٹا دیا گیا۔ پھر 97 میں پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے۔ 98 میں پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا۔ لیکن آخر کیا ہوا؟ اگلے ہی سال 1999 میں ایک فوجی بغاوت نے ان کی حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا۔ گویا ہر عروج کے بعد ایک زوال طے تھا۔ پھر سالوں کی جلاوطنی کے بعد نواز شریف واپس آئے، اور ان کی اقتدار میں واپسی بالکل کسی فلم کی کہانی جیسی تھی۔ لیکن اس بار ان کا مقابلہ نہ کسی صدر سے تھا، نہ کسی فوجی جنرل سے، بلکہ ایک بالکل نئے حریف سے تھا۔ سوچیں، تیسری بار وزیر اعظم بننا، یہ ان کی سیاسی بقا اور عوامی حمایت کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ اس وقت تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس بار وہ تاریخ بدل دیں گے اور اپنی مدت پوری کر لیں گے۔ لیکن پھر سامنے آیا پاناما پیپرز کا کیس، اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ اس دفعہ انہیں ہٹانے والا نہ تو ایوان صدر تھا، نہ GHQ۔ اس بار فیصلہ آیا ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ سے، اور یہی کیس ان کے سیاسی کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اور انجام یہ ہوا کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے انہیں عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا تیسرا دور بھی ادھورا رہ گیا، اور وہی پیٹرن برقرار رہا کہ نواز شریف کبھی بھی 5 سال مکمل نہیں کر پائے۔ تو پھر ان سب کے بعد نواز شریف کی لیگیسی کیا ہے؟ ان کی میراث کیا ہے؟ جب ہم ان کے پورے کیریئر کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی تصویر بنتی ہے جو گہرے تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ٹیبل اس تضاد کو بہت اچھے سے سمجھاتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو معاشی اصلاحات ہیں، موٹر ویز کا پورا نیٹ ورک ہے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے جیسا تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ ہر دور میں اداروں سے ٹکراؤ، کرپشن کے سنگین الزامات، اور سیاسی عدم استحکام، یہ چیزیں بھی ان کی حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہیں۔ اور آخر میں یہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ نواز شریف کی کہانی اصل میں صرف ایک سیاستدان کے عروج و زوال کی کہانی نہیں ہے، شاید یہ خود پاکستان کی جمہوریت کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جہاں طاقت کے مراکز کے درمیان کشمکش اور استحکام کی تلاش آج بھی جاری ہے۔